ہمارے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر خواجہ محمد شاہد صاحب، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مسرت اور شادمانی کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ تمام سامعین کا استقبال کرتا ہوں اور شعبہ اسلامک اسٹڈیز کی طرف سے خاص طور سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں استقبال پیش کرتا ہوں۔ ہمارے لیے انتہائی شادمانی کا موقع ہے کہ ہماری اس محفل میں یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر ڈاکٹر خواجہ محمد شاہد صاحب تشریف فرما ہیں اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بھی ہمارے درمیان شہنشین پر رونق افروز ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی سی دیر میں جناب رجسٹرار صاحب پروفیسر رحمۃ اللہ صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ میں بلا تاخیر اس نشست کے آغاز کے لیے آواز دیتا ہوں شعبہ اسلامک اسٹڈیز ایم سال دوم کے طالب علم مولانا محمد عمر عابدین مدنی قاسمی کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے افلا يتدبرون القرآن ولو كانوا وجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاء من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم شيطان لاتبع قلیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ دوسری آیت تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو رسول اور اپنے میں سے ذمہ، اور اگر تم پر اللہ کا کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو کچھ لوگوں کے سوا تم تو شیطان کی پیروی کر لیے۔ یہ تھے مولانا محمد عمر عابدین قاسم۔ اس کے بعد حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب تحفہ گل سے مولانا کا استقبال کریں۔ میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے صدر جناب ڈاکٹر محمد فہیم اختر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور استقبالیہ کلمات پیش کریں۔ اکیڈمی انڈیا کے محترم نمائندگان، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ میں اس موقر علمی محفل میں آپ کا استقبال کروں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس خوبصورت، خوشگوار اور علم و تہذیب سے آراستہ احاطے میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ ہماری اور آپ کی اس آمد اور علمی شرکت کو نفع بخش بنائے اور شرف قبولیت سے نوازے۔ میں خصوصیت کے ساتھ اپنے نائب شیخ الجامعہ کا استقبال کرتا ہوں، جنہوں نے انتہائی فراخ دلی کے ساتھ ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اس سیمینار کے افتتاح اور صدارت کے لیے منظوری عنایت فرمائی۔ آپ کی بیش بہا عنایات ہمارے لیے اور ہمارے شعبے کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے اور ہمیں ہمیشہ
اس سے اپنے علمی منصوبوں میں مہمیز ملتی رہتی ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا استقبال میرے لیے انتہائی خوشگوار لمحہ ہے۔ دنیائے علم و شریعت کی ایسی مکرم، نامور اور مسترد ہستی کی یہاں موجودگی بجائے خود اس سیمینار کو اعتبار اور وقار بخشنے کے لیے سند ہے۔ اس سیمینار میں علمی مقالات پیش کرنے کے لیے ملک کے جو معتبر اور باوقار اہل قلم اور اہل افتاء تشریف لائے ہیں اور سیمینار کے لیے اہم ترین موضوعات پر انہوں نے علمی مقالات تحریر کیے ہیں، ان سبھوں کا فرداً استقبال میرا فرض بھی ہے اور اعزاز بھی۔ یونیورسٹی کی یہ علمی فضا آپ کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتی ہے۔ میں اپنی یونیورسٹی کے ان تمام اساتذہ، صدورس، ذمہ داران، نیز غیر تدریسی عملے کے تمام رفقا کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، جو اپنی تمام تر علمی مصروفیات کے باوجود شعبے کی دعوت کو بصر و چشم قبول کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے اور سیمینار کی رونق اور اہمیت کو دوبالا کیا۔ میں تمام حاضرین، دیگر معززین اور بالخصوص تمام طلباء و طالبات کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ اصلاً یہ محفل انہی کے لیے سجائی گئی ہے، وہی ہمارا مستقبل ہیں، اور انہیں ہی علم و تحقیق کی اس مشعل کو مضبوط ہاتھوں سے تھام کر ان بزرگوں کی روایت کو آگے بڑھانا ہے۔ معزز سامعین، یہ سیمینار شعبہ اسلامک اسٹڈیز اور اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے باہمی اشتراک و تعاون سے منعقد ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں یونیورسٹی کے انتہائی محترم، متحرک، علم و تحقیق کے جویا اور قدرداں، اسلامیات کے جوہر شناس اور دور اندیش وائس چانسلر جناب پروفیسر محمد میاں صاحب کا بے انتہا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب میں نے آپ محترم سے اس سیمینار کے لیے درخواست کی تو بلا کسی توقف کے فوری آپ نے نہ صرف منظوری دی بلکہ اس میں تشریف آوری کے لیے اجازت بھی مرحمت فرما دی، لیکن کسی اہم مصروفیت کے پیش آ جانے کی وجہ سے آپ تشریف نہیں لا سکے۔ یونیورسٹی کی تاریخ کے صفحات پر یہ بات ثبت ہو گئی ہے کہ شیخ الجامعہ صاحب نے اس یونیورسٹی کو اسلامیات کی شناخت عطا کی ہے۔ پے بپے اسلامیات اور دینیات کے کورسز، اسلامیات کے حوالے سے تحقیق اور ابتدائی تا اعلیٰ تعلیم میں دینیات اور اسلامیات کی شمولیت کا تصور محترم شیخ الجامعہ صاحب کی دین ہے۔ اللہ ان کی اس خدمت کو قبولیت بخشے اور اس نوخیز پودے کو ایسا تناور اور پھلدار درخت بنائے جو آئندہ نسلوں کو شادکام کرے۔ شعبہ اسلامک اسٹڈیز کا یہ پہلا سیمینار ہے۔ سن 2012 میں اپنے قیام کے بعد سے اس شعبے نے ترقی کے زینے طے کیے ہیں۔ پی جی، یو جی اور اسلامیات کے لازمی کورس کے علاوہ شعبہ بہت جلد تحقیقی کورسز شروع کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ شعبے کے طلباء و طالبات نے کلاس کی متنوع نصابی اور علمی مشغولیتوں کے ساتھ ساتھ دیگر علمی پروگراموں اور مقابلہ جات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور اس کے اطمینان بخش نتائج سامنے آئے ہیں۔ ابھی حال میں منعقد ہونے والے یوم آزاد تقریبات میں بھی انعامات کے علاوہ سال گزشتہ ایک طالب علم اور سال رواں ایک طالبہ نے نیٹ کے ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کی، جو اس بات کی دلیل ہے۔ ہم اسے آغاز تصور کرتے ہیں اور ایسی مسلسل کامیابیوں کے لیے عزم پیہم کا اظہار اور امید قوی رکھتے ہیں۔ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا نئی دہلی میں قائم اسلامی فقہ و قانون اور نئے مسائل پر اجتہاد کا ایک ایسا ادارہ ہے جس نے نہ صرف ملک کی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر اپنا مقام پیدا کیا ہے۔ ابھی گزشتہ عرصے نائب صدر جمہوریہ ہند جناب حامد انصاری صاحب نے اکیڈمی کے ایک باوقار اجلاس میں اس کے کاموں کو داد تحسین پیش کی ہے۔ اس سیمینار کے لیے اکیڈمی کے تعاون کی پیشکش کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ سیمینار جدید مسائل اور فقہ اسلامی کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے۔ فقہ اسلامی کا زندگی کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے اور جدید مسائل ہر نکلتے صورت کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ ان دونوں کو جوڑنے کا کام اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد کے ذریعے ایسے سینکڑوں مسائل کے شرعی اور قانونی حل پیش کرنے کا کام وہ ادارے مسلسل انجام دے رہے ہیں۔ سیمینار میں کئی ادارے مسلسل انجام دے رہے ہیں۔
سیمینار میں جن موضوعات پر مقالے پیش ہو رہے ہیں ان میں میڈیکل ایشوز، سماجی مسائل، ذرائع ابلاغ سے متعلق مسائل، ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیز کے اسلامیات کے نصاب میں فقہ اسلامی کا جائزہ، ماحولیات کے مسائل، خواتین کے مسائل، معاشی مسائل اور بچوں کے مسائل پر ہونے والے اجتہادی کاموں کا جائزہ شامل ہے۔ یہ موضوعات بڑے اہم ہیں اور ان پر طویل بحث و مناقشے کی گنجائش ہے۔ یہاں مختصر وقت میں اس بحث کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ علمی سیمینار علم و تحقیق کی نئی راہیں کھولے گا اور طلباء عزیز کو نئی دنیاؤں میں علمی سفر کرنے کی تحریک ملے گی۔ ایک بار پھر ہم آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے مقالہ نگاران یونیورسٹی کی علمی فضاؤں کی خوشگوار یادوں کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے شعبہ اسلامی اسٹڈیز کے صدر جناب ڈاکٹر محمد فہیم اختر صاحب استقبالیہ کلمات پیش کر رہے تھے۔ استقبالیہ کلمات کے بعد اب ہم اس نشست کے کلیدی حصے کی طرف آتے ہیں اور وہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا کلیدی خطاب ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہندوستان کی مسلم قیادت کے اہم رکن ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ ہندوستان کی حکیمانہ مسلم قیادت کے اہم رکن ہیں، اور آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری اور اسلامک فقہ اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ آپ کے قلم سے اب تک اسلامی افکار اور جدید مسائل اور فقہ اور فتاوی پر 70 سے زیادہ کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور ان کتابوں نے دینی حلقوں کے علاوہ عصری تعلیم یافتہ حلقوں سے بھی داد تحسین وصول کی ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں اور حیدرآباد میں المعہد العالی الاسلامی کے نام سے علمی ادارہ چلاتے ہیں، اور میں یہاں پر خاص طور سے آپ کے اس وصف کا ذکر کروں گا کہ فقہی مسائل کو ادبی قالب میں ڈھالنے کی خاص طور سے آپ کو صلاحیت حاصل ہے، اور اس پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ فقہاء میں ادیب ہیں اور ادیبوں میں فقیہ ہیں۔ اور میں ایک شعر کے ساتھ آپ کو دعوت دوں گا کہ یقیناً جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور کلیدی خطاب پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام عزت مآب جناب پرو وائس چانسلر صاحب خواجہ شاہد صاحب، جن کے ساتھ مجھے یونیورسٹی میں کئی میٹنگوں میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور معہد کے اجلاس میں بھی ان کی تشریف آوری ہوئی ہے، اور ان کی وسیع الفکری اور دردمندی نے واقعی ہم لوگوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ ممتاز صاحب قلم مولانا فہیم اختر ندوی صاحب، صدر شعبہ اسلامیات، اساتذہ کرام، عزیز بھائیوں اور بہنوں، بڑا اہم موضوع اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ علامہ اقبال کے جو خطبات چھپے ہیں، معروف ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا تجدیدی کارنامہ یہ ہوگا کہ موجودہ دور کے مسائل کو شریعت اسلامی کی روشنی میں حل کیا جائے،
اور جو مسائل اس دور میں پیدا ہوئے ہیں اس کے بارے میں توازن اور اعتدال کے ساتھ اسلامی نقطہ نظر کو پیش کیا جائے۔ تو اس لیے جو موضوع اس وقت آپ کے اس پروگرام کا ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے۔ مسائل ہر دور میں نئے پیدا ہوتے رہے ہیں۔ انسان کی زندگی پہاڑ کی طرح جامد نہیں ہے، دریاؤں کی طرح رواں دواں ہیں۔ اس لیے ہر دن جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ انسانی سماج کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ پہلے مسائل کے پیدا ہونے کی رفتار سست تھی، اب مسائل کے پیدا ہونے کی رفتار بہت تیز ہے۔ خاص کر 17ویں صدی کے صنعتی انقلاب کے بعد، جو صرف صنعت و حرفت کی دنیا ہی میں انقلاب نہیں لایا بلکہ فکر کی دنیا میں، سیاست و اخلاق کی دنیا میں بھی ایک زبردست انقلاب اور تبدیلی کا نقیب ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے اس دور میں جتنی تیزگامی کے ساتھ نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، پچھلے ادوار میں اس کی مثال شاید مل سکے۔ میں بہت شکر گزار ہوں یونیورسٹی کا، اس کے ذمہ داروں کا، اور میں ان کی عالی ظرفی اور بالغ نظری کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے یونیورسٹی میں اور اس کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے تحت وقت کے اس اہم مسئلے پر یہ سیمینار منعقد کیا اور اس سلسلے میں اسلامک فقہ اکیڈمی کی درخواست منظور کی اور اس کی میزبانی قبول فرمایا۔ میں اپنی طرف سے، اکیڈمی کی طرف سے اور اس کے ذمہ داروں کی طرف سے گہری مبارکباد اپنے ان دوستوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ محترم بھائیوں، ظاہر ہے کہ وقت محدود ہے، یہ موضوع بہت پھیلا ہوا ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آج شام تک آپ اسی موضوع کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے، اور مجھے امید ہے کہ مختلف مقالہ نگار اپنے مقالات کے ذریعے اس موضوع کی مختلف جہتوں کو پیش کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت اس سلسلے میں کچھ اصولی باتیں عرض کروں، اور میری یہ بات بنیادی طور پر 3 نقطوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جدید مسائل ہیں کیا، کن مسائل کو ہم جدید مسائل کہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان جدید مسائل کے لیے حل کیا ہے اس کا، اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس حل کے لیے موجودہ دور میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جدید مسائل، اس کے حل کی شرعی بنیادیں، ان بنیادوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے طریقہ کار۔ جہاں تک جدید مسائل کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جدید مسائل، اس دور کے پیدا ہونے والے مسائل 3 طرح کے۔ ایک وہ مسائل ہیں جو نئے آلات و وسائل کی پیدائش سے پیدا ہوئے ہیں۔ انسان ہر دن نئے آلات کو جنم دیتا رہا ہے، لیکن جب تک آلات و وسائل کی پیداوار انسانی ہاتھوں سے ہوا کرتی تھی تو اس کی رفتار کم تھی۔ جب یہ کام مشینوں کے ذریعے انجام پانے لگی تو ان کی رفتار بڑھ گئی۔ تو اس لیے اس دور میں بہت سے وہ مسائل پیدا ہوئے ہیں جن کا ماضی میں تصور نہیں تھا، بلکہ شاید سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور اس دور میں جدید آلات و وسائل کی پیدائش نے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے ان وسائل کو پیدا کیا ہے، اور یقیناً وہ ہمارے لیے ان کا صحیح استعمال بہت بڑی رحمت ہے، بلکہ میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ ملت اسلامیہ کا فریضہ ہے۔ جیسے میں 2-4 مسئلوں کی مثال دوں۔ مثال کے طور پر طب کا مسئلہ ہے۔ میڈیکل سائنس میں اور
تجارت اور کاروبار کے میدان میں سب سے زیادہ نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تو مثلاً علاج کا جو طریقہ پہلے تھا، یا تو نباتات و پودوں سے علاج ہوتا تھا، یا حیوانات سے علاج میں مدد لی جاتی تھی، یا علاج کی ایک صورت جمادات تھے، چاندی اور سونے اور مٹی اور کیلشیم، ان چیزوں سے دوائیں بنائی جاتی تھی۔ لیکن اس دور میں یہ بات ممکن ہو گئی کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کسی عضو کے ذریعے بھی صحت حاصل کر سکتا ہے، ایسے طریقے پر کہ جس میں اپنا عضو ڈونیٹ کرنے والے کو، ہدیہ کرنے والے کو کوئی قابل لحاظ مضرت نہ پہنچے، جیسے اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے پچھلے ادوار میں یہ مسئلہ نہیں تھا، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اضطرار کی حالت میں ہو اور آدمی یہ کہے کہ لو یہاں سے ہمارا گوشت کاٹ کے کھا لو، تو اس کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز اس شخص کو ہلاک کرنے کا باعث ہوگی، اور ایک آدمی دوسرے کو ہلاک کر کے اپنی جان بچائے، یہ اخلاقی قدر کے خلاف ہے، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ لیکن آج یہ بات ممکن ہو گئی ہے کہ بعض اعضاء کی، خاص کر گردے کے اعضاء کی پیوند کاری ہو سکتی ہے، اور 2 گردے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں، آدھے گردے پر بھی انسان کی زندگی گزر سکتی ہے، تو جو دینے والا ہے اس کو کوئی قابل لحاظ نقصان اس سے نہیں پہنچتا ہے۔ یا جیسے تولید میں ٹیسٹ ٹیوب کے طریقے کا استعمال ہے، پہلے اس کا تصور نہیں تھا، آج اس نے بہت سے ایسے لوگوں کے لیے امید کی راہیں کھول دی ہیں جو اولاد سے محروم ہیں، اور کسی معمولی علاج کے ذریعے وہ ماں اور باپ بننے کے لائق ہوں۔ یا جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ جینیٹک سائنس ہے، ہمارے پاس کسی کے نسب کو جاننے کے لیے اور مجرم کی شناخت کے لیے طریقہ یہ تھا کہ اس کے لیے شہادت اور گواہی ہو، لیکن فقہا کہتے تھے قرینہ قاطعہ، قرینہ قاطعہ، یعنی چشمدید گواہ تو موجود نہ ہو لیکن کوئی واضح علامت موجود ہو تو اس پر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ آج جینیٹک سائنس کی مدد سے بچوں کے نسب کے ثبوت پر بعض حالات میں